علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاموش رہنے والوں کو اللہ پاک کی ذات سلامت باکرامت رکھے، اور آج ذرا کچھ بولنے والے چاہیے، ٹک کے کہیں سبحان اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، کوئی لمبا چوڑا خطاب یا تقریر جھاڑنا مقصد نہیں۔ سب علماء، صلحاء، قراء، طلباء بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کا جو اجلاس ہے، اس اجلاس میں عمومی کوئی بات نہیں، سب باتیں جو ہیں وہ الحمدللہ اپنے اندر ایک خصوصیت لیے ہوئے ہیں، اور وہ خالصتاً فن تجوید و قراءت سے متعلق باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ میں ایک شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے بولتے ہیں، ٹک کے کہیں سبحان اللہ۔ نہیں یار، دیکھیں تلاوت تو آپ ماشاءاللہ گھنٹوں تلاوت پوری ہضم کر جاتے ہیں، شعر تو میں آپ کو ہضم نہیں کرنے دوں گا، ٹکا کے کہیں سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی شان اقدس میں قاسم العلوم والخیرات، حجت اللہ فی الارض، حضرت شیخ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورحمۃ واسعہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سبحان اللہ، میرے تک تو کوئی نہیں آئی۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور مجھ کو حشر کا قاسم ہو غم کس لیے، سبحان اللہ ٹکے، مجھ کو حشر کا قاسم ہو غم کس لیے، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ ایک آپ کو جگانے کے لیے ذرا ذوق والی ایک غزل پیش خدمت ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ سب کام دنیا میں ہو کر رہیں گے، جو لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ ہوتے رہیں، لیکن اچھے کام کرنے والے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا سفر کرے۔ دروشی پڑھیں، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ہوا کا چلنا بھی لازمی ہے، سبحان اللہ، ہوا کا چلنا بھی لازمی ہے، دیے کا جلنا بھی لازمی ہے، ہوا کا چلنا بھی لازمی ہے، دیے کا جلنا بھی لازمی ہے۔ ارے بابا فرشتہ تھوڑی ہوں، آدمی ہوں، میرا پھسلنا بھی لازمی ہے، فرشتہ تھوڑی ہوں، آدمی ہوں، میرا پھسلنا بھی لازمی ہے۔ اور جو ہو رہا ہے بلند سورج، دیکھ رہے ہیں آپ، عروج والے لوگ ذرا اس شعر کو سنیں اور توجہ دیں، محبتوں سے نوازیں۔ جو ہو رہا ہے بلند سورج، دل والے بولیں سبحان اللہ۔ جو ہو رہا ہے بلند سورج تو اس کا ڈھلنا بھی لازمی ہے، جو ہو رہا ہے بلند سورج تو اس کا ڈھلنا بھی لازمی ہے۔ اور بشر کی فطرت ہے لڑکھڑانا، زندگی چاہیے، زندگی کہتے ہیں سبحان اللہ کو، زندگی چاہیے، ٹکا کے کہیں سبحان اللہ۔ میں مشائخ کے استقبال کی طرف آتا ہوں، اس کو ذرا مکمل کر لوں، اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے۔ کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بشر کی فطرت ہے لڑکھڑانا، حافظ علی صاحب، بشر کی فطرت ہے لڑکھڑانا مگر سنبھلنا بھی لازمی ہے، بشر کی فطرت ہے لڑکھڑانا مگر سنبھلنا بھی لازمی ہے۔ اور ہے پشت پر میری ماں کی تھپکی، ہے پشت پر میری ماں کی تھپکی، جن کی ماں کی تھپکی ہے وہ ذرا یہ شعر سننے کے لیے ٹکا کے کہیں سبحان اللہ۔ ہے پشت پر میری ماں کی تھپکی، بلا کا ٹلنا بھی لازمی ہے پشت پر میری ماں کی تھپکی،
بلا کا ٹلنا بھی لازمی ہے، اور عبید ہے عارضی سکونت جہاں بدلنا بھی لازمی ہے۔ عبید ہے عارضی سکونت مکان بدلنا بھی لازمی ہے۔ میں اس حوالے سے الحمدللہ بڑا خوش نصیب ہوں کہ آج میری حوصلہ افزائی کے لیے اور مجھ جیسے مسکین فقیر کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی کے لیے آپ تشریف لائے بالعموم، اور بالخصوص میرے شیخ، میرے کرم فرما اور میرے مربی استاذ شیخ احمد میاں تھانوی دامت برکاتہم العالیہ، جنہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں خوبیوں سے نوازا۔ خوشامد کی بد عادت سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوبیوں سے نوازا، ان گنت خوبیوں سے نوازا، لیکن تین چیزیں اس وقت بیان کیے بغیر میرا خیال میں یہ بہت بڑا ظلم اور بڑی زیادتی ہوگی اگر میں بیان نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جو تین خوبیاں عطا کی ہیں ان کا میں تذکرہ کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد حضرت قبلہ قاری عبدالغفار ڈیری صاحب کی تلاوت شروع ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت اپنے فن میں درسگاہ کے بادشاہ ہیں۔ درسگاہ میں حضرت جب بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، میں آپ کو ایک شیخ کا نام لیتا ہوں، حضرت شیخ قاری عبد الملک صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت کو صحت سے نوازے، جو دارالعلوم کراچی کے شیخ القراءت و تجوید ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے خود فرمایا کہ جس طرح قراءت سبق میں، قراءت سبع کے سبق میں اور اسباق میں، اور قراءت ثلاثہ کے اسباق میں ثلاثت اللہ تعالیٰ نے شیخ کی زبان میں رکھی ہے، ایسا استاذ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ شیخ فرماتے ہیں مجھے۔ ایک تو حضرت میں یہ اللہ تعالیٰ نے درسگاہ کی خوبی رکھی ہے۔ یہ درسگاہ میں الحمدللہ کتنا ہی پیچیدہ مسئلہ ہو قراءت کا، لیکن حضرت جب اس کو حل فرماتے ہیں الحمدللہ باری تعالیٰ کے فضل و احسان سے تسلی ہو جاتی ہے۔ میں کیا چیز ہوں، بڑے بڑے علماء کی تسلی الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سٹیج کے فن کے حضرت وہ بیتاج بادشاہ ہیں۔ آج سے 32 سال پہلے، 32 سال گزر گئے، میں نے شیخ کے سامنے، 16 سال کی عمر تھی میری، میں نے شیخ کے سامنے تلاوت کی، تو مجھے یہ تھا کہ کوئی غلطی ہوگی اور نہ بھی ہوگی تو پتہ نہیں شیخ کیا ارشاد فرمائیں گے، لیکن باوضو خانہ خدا میں کھڑا ہوں، حضرت نے سینے سے لگایا، اور اسی کی میں یہ برکت سمجھتا ہوں آپ آج الحمدللہ ہماری درس کی افتتاح کے لیے حضرت تشریف لائے ہوں، وگرنہ 16 سال کے بچے کو تو الیاذ باللہ ہم خود ویلیو نہیں دیتے، لیکن شیخ نے وہ شفقت فرمائی کہ بے انتہا و بے حساب۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت با کرامت رکھے۔ اور تیسری حضرت میں جو اللہ تعالیٰ نے خوبی عطا کی ہے وہ یہ کہ حکیم الامت، مجدد ملت، حجت اللہ فی الارض، حضرت شیخ شاہوں کے شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورحمۃ واسعہ، حضرت کو حضرت کے خانوادہ کی سرپرستی کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت کے خانوادہ کی سرپرستی اب حضرت پہ ہے۔ یہ تین خوبیاں وہ ہیں جو اسی ایک مرد کلندر میں، مرد خدا میں جمع ہے۔ آج حضرت تشریف لائے، الحاج پیر طریقت رہبر شریعت حضرت شیخ مولانا قاری غلام یاسین صدیقی، جو یقیناً مجھ جیسے چھوٹوں کو بڑا بنانا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت با کرامت رکھے۔ حضرت کی درخواست پر اور میری مؤدبانہ التجا پر حضرت تشریف لائے۔ حضرت کی تشریف آوری پر بندہ جتنا بھی رب العالمین کا سجدہ شکر ادا کرے وہ کم ہے، اور حضرت کا بھی ہم جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی شایانہ شان جزائے خیر عطا کرے، اور ان کے ساتھ میرے انتہائی محترم، مہربان، شفیق اور بہت ہی کرم فرما حضرت قاری مومن شاہ صاحب، جو ماشاءاللہ پیکر اخلاص و سادگی
جو فن میں بھی پختہ، فکر میں بھی پختہ، نظریات میں بھی پختہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا اور سادگی میں تمام تر مسائل کا حل الحمدللہ حضرت جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت کو بھی اپنے شایان نشان جزائے خیر عطا کرے۔ اور ہمارے اور مہمان بھائی قاری عبدالرشید صاحب نفیسی دامت برکاتہم العالیہ، ان سے بھی بڑی محبت اور بڑے پیار کا بڑا پرانا تعلق ہے۔ حضرت وہ مہربان شخصیت، بلا کے مہمان نواز، اور ہر وقت حضرت کے چہرے پہ ہم نے مسکراہٹ دیکھی۔ حضرت کا اپنا اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے بزنس بھی ہے، حضرت کے کئی ادارے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات برکات عطا کرے۔ جیسے بھی حالات آ جائیں بزنس کے، اداروں کے، جیسے اب حالات چل رہے ہیں بڑی پریشانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہنستا مسکراتا چہرہ حضرت کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ اب میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ الحمدللہ آپ خاموش ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ وہ یار گل سنو، تساں خاموش رہن دے وچ راضی ہو یا بولنے ٹک کیا کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ زور سے بولتے رہیں گے، قاری عبدالغفار ڈیروی صاحب کی تلاوت بھی الحمدللہ ہم صحیح طریقے سے سن پائیں گے۔ میں اس لیے یہ وقت لے رہا ہوں کہ تاکہ بار بار یہ وقت نہ لینا پڑے اور بار بار آپ کو نہ کہنا پڑے۔ زندگی ذرا چاہیے میں زندگی پر ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر قاری صاحب کو الحمدللہ میں تلاوت کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ دل والے بولیں سبحان اللہ۔ اہل دل ہوتے ہیں کیسے، دل لگا کر دیکھیے۔ ارے بابا دور سے گھبرا رہے ہیں، پاس آ کر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش رکھے۔ اب یہ ہے کہ آپ بولتے رہیں گے اور اسی طرح آپ کی سبحان اللہ کی گن گرج میں تشریف لاتے ہیں۔ تلاوت کلام اللہ شریف کے لیے میرے دیرینہ دوست اور ہر دل عزیز شخصیت، اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت کو سلامت با کرامت رکھے، جو لاہور میں بڑے ادارے کے شیخ التجوید بھی ہیں اور حضرت کا اپنا بھی بڑا شاندار ادارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ترقیات سے نوازے۔ حضرت قبلہ مولانا قاری عبدالغفار ڈیروی صاحب تلاوت کلام اللہ شریف کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت کے استقبال کے لیے میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ حضرت نے جو ہم پر کرم فرمایا اور حضرت نے جو ہم پر احسان فرمایا، اس پر زیادہ تو میں لمبی چوڑی بات نہیں کر سکتا، بس صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے۔ حضرت جس مقام پہ ہیں، اگر چاہتے تو کتنی دولتیں اکٹھی کر لیتے، لیکن شیخ نے اپنی پوری زندگانی الحمدللہ مجھ جیسے مسکینوں پر محنت کرنے میں لگا دی۔ یہ کتنی بڑی شان ہے، اور یہ لوگ وہی کر سکتے ہیں الحمدللہ جن لوگوں میں خاندانی خون ہو، جو بڑے خان وادہ کے چشم و چراغ ہوں۔ یہ انہی لوگوں پر ممکن ہے کہ وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں، چھوٹے موٹے لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بڑوں سے سبق لینے کی توفیق عطا کرے، اور حضرت جو ہیں آج قرات صبا کا پہلا سبق بھی ہمیں پڑھائیں گے، اس میں بھی شامل ہوں، اور علماء قرات طلباء سب شامل ہوں۔ صرف یہ نہیں ہے سبق پڑھ کے اس کے بعد بات کو ختم کر دینا، نہیں، انشاءاللہ کل سے باقاعدہ سبق ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔